سرکار فرماتے ہیں کہ اذا کانت، راوی بس علی علیہ السلام میں، بڑی کمال کی حدیث ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حل من علام مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ علام مسترزقین فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ حل من مبتلین فعافی، ہے کوئی بیمار میں اسے تندرستی عطا فرما دوں۔ علام من قضا، علام من قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی حاجت والا، ہے کوئی حاجت والا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی شب برات تو ہے نہیں، میں یہ پھر حدیث نکالو نا، ابن ماجہ کو سیاستہ سے نکال دو، میں نے تو حدیث کا نمبر دیا 1388 حدیث کا نمبر ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں، اور مشکاۃ صفحہ 115 کے اوپر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ تو ڈنکے کی چوٹ بتا رہی ہے کہ مبارک ہے مامنا آئی شب بارات، رحمت خدا کی بن کرے چھائی شب بارات، رب قدیر بنو سے کہتا ہے مان لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات، کرتے رہے تلاوت تو عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب بارات، زیارت قبور کی ہے سنت رسول کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب بارات۔ یا میں ترمذی کے حدیث نمبر 747 ہے، سیدہ صدیقہ راویہ ہیں، سرکار 15 شبانہ رمضان کی رات کو میرے حجرے میں آئے، چلے گئے، پیچھے پیچھے گئی تو جنت البقیع میں چہرہ مبارک اسمان کی طرف ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا دوسرۃ المجالس کا صفحہ 133 ہے، پہلی جلد ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک کالے رنگ کا پہاڑ دیکھا، اس کے اوپر ایک خوبصورت سفید رنگ کا پتھر ہے۔ اب کالا رنگ کا پہاڑ اور سفید پتھر ہو تو وہ بڑا بہترین لگتا ہے، تو بڑے متعجب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روح اللہ اس سے زیادہ عجیب بات نہ دکھا دوں؟ عرض کیا یا اللہ دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ پتھر پھٹ گیا، نیچے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دائیں جانب انگور کے تازہ خوشے لگے ہوئے ہیں، بائیں جانب نہر بہ رہی ہے۔ جو ذات پتھر میں کیڑے کو زندہ رکھ سکتی ہے، روزی دے سکتی ہے، تو کیا اپنے ولی کو اجازت نہیں دیتی؟ سبحان کا تو معنی یہ ہے، عقل ہی ختم ہو جائے انسان کی، سبحان ذات کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کتنی دیر سے یہاں عبادت کر رہا ہے؟ اس کیا میں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ نسخۃ المجالس کی پہلی جلد صفحہ 133 کے اوپر علامہ عبدالرحمن صفوری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں جب مجھے بھوک لگتی ہے، یہ تازے انگور کے خوشے ہیں، میں کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے، بائیں جانب نہر ہے، پانی پی لیتا ہوں۔ تو فرمایا تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ روح اللہ سن، اس کا بڑا مقام ہے، 400 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، لیکن سن ذرا میرے محبوب کے غلاموں کی شان بھی سن لے۔ اگر میرے محبوب کا غلام شب برات کو 2 رکعت نماز نافل ادا کرے تو اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا پھر کاش میں آپ کے محبوب کا امتی ہوتا، اللہ نے دعا قبول کی اور آپ نے امتی بن کے آنا ہے۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، دمشق میں آپ کا نزول ہونا ہے،
اور کلمہ سرکار کا پڑھانا ہے، بلکہ سرکار کی امت کے امام مہدی کے پیچھے مقتدی بن کے نماز میں پڑھنی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں دنیا کو کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں، عرش والے فرش والے دیوانے، میں حالک ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے۔ یہ میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضیت فی یدی، کہ خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ پیسو وائز ہے، کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز۔ اگر بخاری کی حدیث نہ ہو تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضیت فی یدی، خزانوں کی چابیاں لائیں گئی میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ جس کو خزانوں کی چابیاں دے دیں وہ مال کو مختار نہیں۔ تو یہی ہم دنیا کو درد فکر دیتے ہیں کہ بدبختوں سے بچ جاؤ، ندیوں سے، ان کے بعد عقیدگی سے بچ جاؤ، سرکار کی غلامی میں آ کے یہ گنگناؤ کہ میں حالک ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے، اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے، اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کا میں نے تلاوت کیا، اپنے جا کے پڑھنا ہے اس کو۔ یہ 25واں پارہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ رات چونکہ مونس ہے لیلتن، یہاں ہا ضمیر بھی مونس کی آئی ہے، میں کہ دیرن آل میٹرز آف وزڈم آر سارٹڈ آؤٹ فار ڈکری۔ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ Therein all matter of wisdom are sorted out for decree. Therein every wise phrase is distinct in this night. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ والے رات بھی آئیں ذرا تو جن خاتم کرو توجہ میری جانب۔ فضائل الشعور مادۃ النبوت، کافی کتابوں میں آج کی رات کی جو نوافل ہے نا ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن علیہ السلام کے مرید ہیں۔ کن کے مرید ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے۔ حضرت علی شیر خدا کی گود میں کھیلتے رہے ہیں، اور ان کی امی جان خادمہ تھے سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کی، ام المومنین کی، اور سیدہ ام سلمہ کا دوسری بھی نوش فرمایا ہے۔ خواجہ حسن بصری کوئی عام ہستی نہیں ہے، پہلی صدی ہجری کے یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ سے سنا جو شب بارات کو صلاۃ الخیر پڑھتا ہے۔ یہ قسمت والا ہی پڑھے گا۔ صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز نوافل کی ہے، 100 رکعت نماز ہے نوافل، 2 کر کے پڑھنی ہے، ہر وقت میں 1 دفعہ سورہ فاتح اور 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہم آتے ہیں کہ جو سرکار نے کہ جو اس طرح یہ پڑھتا ہے نا 100 رکعت نماز نوافل صلاۃ الخیر، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی 70 نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ایک نظر رحمت فرما دیتا ہے تو 70 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، اور سب سے چھوٹی حاجت گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اس سے آگے چلیے فضائل الشعور میں مادۃ النبوت میں ان بات وقت کو اندھوں کو کیا پتا ہو، یہ تو کنویں کے مینڈے کا سیاستہ کو بھی پورا نہیں مانتے۔ میں تو کہنا حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاؤ تمہیں پتا چلے میرے کریم محبوب کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں، اور میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان مؤذن کو، اور میں کہ جو 14 نوافل پڑھے 2 کر کے پڑھنے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جون سی مرضی سورت پڑھ لو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد بندہ بیٹھ جائے
اور بیٹھنے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر سورہ فاتح، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 14 بار پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں نہیں پڑھنی، نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتح، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 14 دفعہ پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ایک دفعہ پڑھنی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ 128 نمبر آیت ہے سورہ توبہ 11 پر، یہ پڑھنی ہے. تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اس خوش نصیب کو 20 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے. 20 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. آئیے 10 نوافل بھی ہیں اس میں. ان میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ ہے اور 10 دفعہ سورہ اخلاص ہے. ہمارا کہ جو پڑھتا ہے یہ 10 نوافل اس ترتیب کے ساتھ 2 کر کے پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 4 نوافل بھی ہیں اس میں. جو 4 نوافل یہ اس میں بھی ترتیب کو ایک سورہ فاتحہ کے بعد جو ان سے مرضی سورت پڑھ، لیکن اس میں صبح کو روزہ شرط ہے. جو شب برات کو 4 کا نوافل پڑھتا ہے صبح 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. اب دیکھ لیں اللہ کے محبوب نے کتنا کرم فرمایا اپنے غلاموں پر. اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا، یہ گناہگار سیاکار بدعمال کی ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے بخشش کا سامان ہے. لیکن 2 قسم کے جو لوگ ہیں نا، بخشش تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. میں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ آیت مقدسہ اللہ نے بار بار قرآن مقدس میں لائی ہے. اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی ٹرانسگریسنگ پیپل. اللہ تعالیٰ گستاحوں کو ہدایت نہیں دیتا. بخشش تو دور کی بات ہے نا، ہدایت ہی نہیں ملنی ان کو گستاحوں کو. دوسرا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی کروول پیپل. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا. بخشش تو بات کی بات ہے. ایک گستاخ اور ایک ظالم، ان کی بخشش نہیں ہے اسلام میں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی بخشش نہیں ہے اس کی. اور فرمایا کہ جو گستاخ کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی گستاخ ہے. میری بات نہیں ہے، بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے 6168 6168. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم المرء مع من احبہ. جو بندہ جس کے ساتھ عقیدت رکھے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یہ 29 مارچ کو سوموار اور منگل کی درمیانی رات ہے، اس کو شب بارات کہتے ہیں. بارات کے آپ کو پتہ قرآن مقدس کی 114 صورتیں ہیں. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ، لیکن سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ صورت یہ برات من اللہ، بیزاری ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں ہے. تو بارات کے 3 معنی ہیں. ایک بارات کا معنی ہے بیزاری، یہ رات گناہوں سے بیزار ہونے کی رات ہے. برات کا دوسرا معنی ہے بری ہونا. جب بندہ گناہوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے معاف فرما دیتا ہے. اور جیسے سرکار نے فرمایا جامع ترمذی حدیث نمبر 739 ہے کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدَ شَعْرَ بنی کلب. کس رات کو بنی کلب کے بال، بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو بخشش کی رات بھی کہتے ہیں. تو اس کو تلاوت عبادت میں گزارنا ہے. یہ آتش بازی اور یہ فضول کاموں میں نہیں گزارنا، بلکہ جہاں تک آپ کی رینج ہے نا اس کو روکنا ہے. جو صحیح مسلم میں سرکار کا فرمان ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کونسلر اپنے محلے کا ذمہ دار ہے، ڈی اپنی تحصیل کا ذمہ دار ہے، ڈی سی پورے ضلع کا ذمہ دار ہے، سی ایم جو ہے پورے صوبے کا ذمہ دار ہے، پی ایم پورے ملک کا ذمہ دار ہے. اگر نہیں روکیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا.
جب سر معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. میں نے آپ کو 5 ترکیب بتائی ہیں مختلف نوافل کی، لیکن سب سے جو مجھے پیاری لگی ہے وہ یہ ہے کہ 14 رکعت نماز نوافل ضرور پڑھیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جیسے مرضی پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جو مرضی سورت پڑھیں، پڑھنے کے بعد جب بیٹھ جائیں تو پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ 14 بار پڑھ لیں، اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور ایک دفعہ سورہ توبہ کے نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو فرمایا کہ 20 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور عہد کریں کہ یا اللہ اس رات کو شب مداری میں گزاریں گے انشاءاللہ. تو یہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان آیا تھا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے بات ساری سفیدی سودی مکمل کر لی ہے، اب یہ کھڑکیاں دروازے یہ پینٹ ہونے ہیں، روغن ہونے ہیں، تو اس کے لیے تقریباً 40,000 کا اسٹیمیٹ ہے. 2 مزدور لگے ہیں، 1200 روپے کی دیہڑی، 24 روپے روزانہ کا وہ لے رہے ہیں. اگر کوئی اکیلا بندہ 40,000 دے دیتا ہے تو سارا اجر اس کے لیے. اگر رمضان شریف اس کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار کے صحابہ کے یہ معمول تھا شعبان میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو اگر تو کوئی اکیلا بندہ کو مجاہد بنتا ہے وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ہم اپیل نہیں کرتے، کیونکہ ہے کوئی مجاہد جو 40,000 کی ذمہ داری لے. اگر نہیں تو پھر آؤ، سب سے پہلے میں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے سالوں صاحب کر لیے یہ آواز میں کرتا ہوں، نہیں کر صاحب آگے پھر اپنا حصہ ڈالیں اپنے والدین مرحوم کی طرف، مرحومین کی طرف سے.